یہ 10 پوائنٹس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کاش کہ ہم سب کو پتہ ہو. اس کا کوئی تعلق ایمان کے ساتھ، ڈگریوں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ نہیں ہے. میں کلیئر بتا دوں، یہ ایک پرابلم ہے انسان کے ساتھ. انسان کے یہ جیسے میں آپ کو 10 پوائنٹس بتاؤں گا، جس کے بھی 5 سے زیادہ ہو جاتے ہیں ونریبل ہے، اس کا چانس بڑھ گیا. اور اسی کے ساتھ مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے. اب ان کو یاد رکھنے کے لیے میں نے ایک ٹرم بنا لی، سیڈ پرسنز. اب اس کو یاد رکھنا بڑا آسان ہو جائے گا. سیڈ پرسن کو، یہ سیڈ پرسن میں اگر دیکھیں تو 1 is S, 2 is A, 3 is D. اچھا، اب ہر ایک کا کوئی مطلب ہے. اس میں ایس کا مطلب ہے، آپ یہ یاد رکھیے گا 1 2 3 4 5 10 جب بھی ٹک لگیں گے، اللہ نہ کرے کسی کے 5 لگ گئے تو وہ بالکل ایسی ہے جیسے مثال لے لیجئے کہ یہ ایک چھت تھا، یہ اس کا کنارہ تھا. اگر یہاں پر کوئی کھڑا ہے تو اس کے گرنے کا چانس کیا ہے؟ لیکن یہاں پہ کھڑا ہے تو، اور اوبویس ہے یہاں پہ کھڑا ہے تو وہ کھڑا نہیں ہے، وہ کھڑا نہیں ہے. سیم لائک یہاں پر جتنے چانس بڑھیں گے، اور آج کے بعد آپ کی اگر یادداشت میں کوئی کیس ہے، کیس اسٹڈی پڑھیں، فزیکلی کسی کو ملے اور اب اگر میں اس کو پڑھوں اور وہ ڈپٹی کمشنر کو دیکھوں تو 6 یا 7 ٹک لگتے ہیں. بلال پاشا کو پڑھوں تو 6 یا 7 لگتے ہیں. جتنے میں نے اس کے بعد کیس دیکھے، میں نے بڑے آرام سے پہچان لیا ہے کہ اس میں پرابلم کہاں پر ہے. ٹک لگے ہوئے ہیں اور کسی کو ریسکیو کرنا آنا چاہیے. دیکھیں ریسکیو کی ٹریننگ ہے، سانس بند ہو جائے کیا کرنا ہے، کوئی ڈوبا ہے اس کو نکالا ہے تو کیا کرنا ہے. ایون کہ فالج کا اٹیک ہے تو اس میں بھی پتا ہے اگر یہ انجیکشن لگ جائے، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، مرگی کا دورہ پڑ گیا کسی کو، ایپیلیپسی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ریسکیو ہے. زخم لگا ہے، فوری طور پہ دیکھنا بلیڈ کتنا ہو رہا ہے، اس پہ برف کی ڈلی رکھنی ہے یا ایمرجنسی بھاگنا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اگر پتہ لگ جائے کہ اس کا ریسکیو کیا ہے تو ہم اس کو بچا سکتے ہیں، اس کی لائف کو گارڈ کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں. سو یہاں پر SADPERSONS کا مطلب ہے، سب سے پہلا ورڈ کیا ہے؟ ایس. اس مین آپ اس کو صرف یاد رکھیے گا کیونکہ سیڈ پرسن یاد ہے تو سارا یاد رہے گا. ایس از بیسیکلی سیکس، میننگ آف سیکس جینڈر. کیونکہ میں جینڈر جی نہیں لکھ سکتا تھا، ورڈ نہیں بننا تھا، تو میں نے جینڈر کی بجائے ایف سے فیمیل، ایم سے میل. فور یور ویری کائنڈ انفارمیشن جو ہے وہ فیمیل زیادہ کرتی ہیں اور فیل ہو جاتی ہیں، میل کم کرتے ہیں اور ڈن کر جاتے ہیں. یہ خوش ہو رہے ہیں آپ کبھی پاکستانی اخبار نکال کے دیکھیے، کیونکہ وہاں اس طرح کی نیوز پبلش ہو جاتی ہے نا، یا آپ سٹوریز نکال کے دیکھیے، ہمیشہ گولیاں کتنی کم کھائیں گی ہماری بہنیں کہ انشاءاللہ مرے نا. اچھا ایسی جگہ سے گریں گی کہ چھوٹی موٹی چوٹ آ جائے، اچھا پھندا لیں گی اور وہ اتنا لوز ہوگا کہ گردن نکل جائے گی. میل کبھی بھی اٹیمپٹ کرے گا وہ اتنا ویل پلانڈ کرے گا، اس کو فیلئر نہیں چاہیے، اس کو سکسیس چاہیے. اول تو کرے گا نہیں، لیکن کرے گا، فیلئر کا چانس بڑا کم ہے. ٹھیک ہے جی. ہوتا نا جی وہ بے وفائی ہو گئی اور اچانک سوسائڈ کی اور اس کے بعد ہاسپٹل پہنچے، فیمیل بچ جاتی ہیں کیونکہ بڑی کمزور سی اٹیمپٹ ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی، اب یہ نہ کہیں کہ مقابلہ ہے تو ہم کیوں نہیں جیت رہے. پتہ نہیں ریزن کیا. میں تو آپ کو وہ حقائق بتا رہا ہوں کہ میں نے 1000 کو پڑھنے کے بعد آپ کو بتایا کم از کم. ایج اگر آپ کا بچہ اس کی عمر 19 سال سے 30 سال کے درمیان تو یہ سب سے زیادہ ونریبل ایج ہے. ایون کہ اب تو تھوڑا سا ایج پیچھے آنے لگ پڑی ہے، 15 ہی کر لیں آپ اس کا. اتنی زیادہ چینجنگز آتی ہیں، کمیونیکیشن گیپ ایسا کریٹ ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمارا بچہ کہتا ہے ابا کو سمجھ نہیں آ رہی، ابا کہتے ہیں بچے کی نہیں آ رہی. یہ جو ایج ہے نا اس میں اتنی چینجنگز آتی ہیں. سب سے زیادہ بندہ اسٹرگل کرتا ہے جاب، اسٹڈی اینڈ پروفیشن میں اس ٹائم 30 ابو اکثر سیٹل ہو چکے ہیں. اس میں شادی وہ کہیں چاہتا ہے، ابا پھوپھی کے گھر کروانا چاہتے ہیں، اماں کہتی ماموں کے گھر بیڑا گھر ہوگا، اور کرتے کرتے 19 سے 30 کے درمیان. اینڈ دیز سر کیپ ان یور مائنڈ، ان میں سے اکثر ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں. یہ بڑے دھیان سے سنیے گا، یہاں ٹیکنیکل پوائنٹ آئے گا، ڈاکٹر صاحب میری سپورٹ کرنی ہے آپ نے. یہاں پر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ڈپریشن کی شکلیں اتنی زیادہ ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. ہم نے بعض اوقات جرنل اسٹریس کو ڈپریشن کا ہوتا ہے، اس کو ڈپریشن ہوتا ہی نہیں ہے. اور جس کو ہم ڈپریشن نہیں سمجھ رہے ہوتے
ایک ہمارے استاد ہیں پاکستان کے بڑے معروف ایک صوفی استاد ہیں, ان کا نام ہے پروفیسر احمد رفیق اختر. ان کا جملہ بہت بڑا, وہ فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان میں گز نہیں گنے جا سکتا, انفینٹ. شیطان کی چالیں کتنی ہیں؟ انفینٹ, گنی نہیں جا سکتی. اور اگلا پوائنٹ, نفس کی چالیں کتنی نہیں گنی جا سکتی. سر بڑی دنیا جن کو ڈپریشن ہوتا ہے نا, وہ خود کو صوفی سمجھ رہے ہوتے, دے جسٹیفائڈ یہ روحانیت ہے. اچھے اچھے نام رکھے ہوئے روحانیت کی کتابوں میں, نام نہیں لینا چاہتا, اس کے بست و کشاد اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے. ہے ڈپریشن, یعنی گولی کھانی چاہیے اور وہ بندہ دوسروں کو دم کر رہا ہوگا, اندازہ لگا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, دی موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ از دی, اللہ نہ کرے کسی کو ڈپریشن اور اس کے ساتھ میں چیز لکھ رہا ہوں, از ایگو. انتہائی خطرناک ہے. اور فرض کریں اس کے ساتھ وہ پڑھا لکھا بھی ہے بہت زیادہ اور کسی پوزیشن پہ بھی ہے, اتنا خطرناک. اس کی ایگو اس کو جسٹیفائی کرے گی نہیں ڈپریشن نہیں ہے. پی ایچ ڈی والے کو کیسے ہو سکتا ہے, گریڈ 19 والے کو کیسے ہو سکتا ہے, میں نے بلینز آف روپیز بنا لی, مجھے کیسے ہو سکتا ہے. یہ سب کیا ہے جسٹیفیکیشن. ایگو اتنی خطرناک چیز ہے, وہ علاج نہیں کروائے گا, جسٹیفائی کرے گا, نو پرابلم وتھ می. میں اگر کراچی سے اٹھ کے, لاہور سے اٹھ کے, کہیں سے اٹھ کے سنگاپور میں آ کے چھا گیا ہوں, مجھے کیسے ڈپریشن ہو؟ بھائی کسی کو بھی ہو سکتا ہے, یہ بیماری ہے. یہ بالکل ایسے جیسے ہارٹ کا ڈاکٹر کہ نہیں مجھے میرا دل خراب نہیں ہو سکتا. ایک گیسٹرولوجسٹ کہ نہیں کہ میرا تو کبھی پیٹ خراب نہیں ہوا اور مجھے کبھی فلیجل نہیں کھانی پڑی. ایک نیفرولوجسٹ کہ نہیں کہ کڈنی اللہ کا شکر ہے کیونکہ ڈگری لی ہوئی ہے تو میرے کڈنی نہیں خراب ہوگا. ایک پلمونالوجسٹ کہ نہیں کبھی کھانسی نہیں ہے, یہ ایک نارمل سائن نہیں ہے, کبھی بیمار نہ ہونا. اس طرح یاد رکھیے ڈپریشن کیا کرتا ہے, اگر یہ بھی ٹک لگ گیا اور کوئی دیکھنے والی آنکھ ہے جو گیس کرتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دی ڈیفینیشن آف ہیلتھ از ناٹ فزیکل ہیلتھ, ڈیفینیشن آف ہیلتھ از اے کمبینیشن آف فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ. یہ دونوں ہیلتھ بڑی امپورٹنٹ. اگر آپ خوش نہیں رہتے, سب کچھ ہے, گاڑی ہے, بچے ہیں, گھر ہے, سارا خوش نہیں ہے, یار کسی سے جا کے پوچھو کہیں یہ تو نہیں ہے. تو یہ کامن پرابلم ہے. پاکستان کے بارے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ یہاں پر ٹوٹل آبادی کا 1/5 کو ڈپریشن ہے یا کوئی مینٹل پرابلم ہیلتھ ہے. 5 کروڑ 4.5 کروڑ کو کیا ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اور وہ کہاں پھر رہے ہیں, وہ روڈوں پہ لڑے ہیں, وہ اگریسو ہیں, ان کی موڈ سوئنگز ہیں. وہ اگر باس ہے تو ڈیفیکلٹ باس ہے, اگر وہ کسی کے ہسبینڈ ہیں تو بیوی کی شامت آئی ہوئی ہے, اگر وہ کسی کی وائف ہے تو خامد کی شامت آئی ہے, اگر کسی کی ساسو ماں ہے اس کو چین نہیں آ رہا, یہ دونوں ہنستا بستا گھر کیوں یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں کسی کا نارمل جو ہے نا وہ رونا ہے, اللہ نہ کرے. بانو آپا میری ٹیچر تھیں, آپ شاید جانتے ہوں. بانو آپا کہا کرتی تھی کہ کوئی کب مسکراتا ہے اس سے پتہ لگتا ہے اس کا کردار کیا ہے. جو کسی کو دکھ دے کے مسکرا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگوں کا نارمل یہ ہے کہ کوئی روئے. I'm telling you, ایک دفعہ میں جا رہا تو میرے ساتھ ایک دوست گاڑی میں بیٹھے ہوئے, ادھر دیکھ رہے, ادھر دیکھ رہے, ایک دم ویل ڈن, زبردست. میں نے کہا شاید کچھ چھکا ہوا, کچھ چھکا لگ گیا. میں کہا کیا ہوا, کہتا گاڑی لگی ہے. مائی گاڈ, یار وہ گاڑی لگی ہے, وہ خوش ہو رہا ہے. بعض لوگوں کسی کو سیڈ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں, یار اس کو سکون ہے جی, یار اللہ کا شکر ہے رو رہا ہے نا, ہمیں تسلی ہے. ڈپریس انسان, اور آپ کو ویسے بتا دوں کیوں جا کے پاکستان میں آپ کا دل اڑتا ہے, دکھتا ہے. 60-70 سالوں میں 80 سالوں میں ہم ایک سیڈسٹ قوم بن گئے. نہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیا گے. یار ہمارا پرابلم یہ ہے, مجھے لوگ پوچھتے ہیں شاہ صاحب ہماری سوسائٹی کا ہر پازیٹیو بندہ اس کو ٹرولنگ نیگیٹیوٹی کیوں فیس کرنی پڑتی ہے. یہ میں کہا سیڈسٹ قوم کا پرابلم ہے یار. وجہ یہ جھوٹ کو اتنا بولیں کہ سچ لگے گا. کوئی جا کے انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا کہ یار سچ کیا ہے, کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا, سب جھوٹ کے پیچھے لگ جائے. سیڈسٹ قوم ہے. اب جناب والا ڈپریشن 3rd ہو گیا. 4th از دی گیس 4th نو اٹس دی پریویس اٹیمپٹ. اس کی وجہ کیا ذرا سنیے گا. میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے بچے آتے ہیں نا, ینگسٹر جو بوائز آتے ہیں, گرلز آتی ہیں, میں سب سے پہلے ان کے نا ایسے بڑے آرام سے سر ایسے ذرا کیجیے گا ہاتھ, یہ والا ہاتھ کیجیے, نہیں آپ نیچے رکھیں سر ذرا. میں بڑے آرام سے کلائی کی طرف دیکھتا ہوں, میں اس کی باتوں کو غور سے سنتا ہوں, اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا جو ایک فریم ہے سوچنے کا, اس کا مائنڈ ہے وہ کیسے سوچتا ہے.
یہ ہو نہیں سکتا جس کی سکسیس آج کامیاب ہو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی ہسٹری نہ ہو, اس نے اٹیمپٹ کی ہوتی ہے. ہر بندے کی, جس طرح کو بڑی چوری کرنے والا پہلے چھوٹی چوری کر رہا ہوں, چھوٹی غلطی کرنے والا ہی بڑی غلطی کرتا ہے, اس کی پریویس اٹیمپٹس ہوتی ہیں. یہ بڑا کامن دیکھا گیا ہے کہ ایک سکسیسفل کے پیچھے کئی فیلئر, 1 2 3 سوسائڈ ہوتی ہیں, کامن ہے. اب ٹک لگ جاتا ہے فرض کریں تو پھر وہ آ گیا نا, کتنے لگے ٹک جی, 4 پہ پہنچے ہیں. نیکسٹ از ای از ایتھنال, ایتھنال کیونکہ ورڈ نہیں تھا میرے پاس, تو ایتھنال از بیسیکلی, ان میں سے کئی لوگ کوئی نہ کوئی نشہ کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا یا زیادہ, جائز ناجائز کیا ہے, کچھ بھی. الکوہل لے رہے ہوں گے, چرس لے رہے ہوں گے, افیم لے رہے ہوں گے, کسی نہ کسی فارم میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے رہے ہوں گے جس میں کیا ہے, کوئی نشہ. اپنے نیچرل سروائیول کٹ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, جس کو میسلو ہیرارکی کہتی ہے کہ منیمم جہاں پر بالکل نیچے انسان شروع ہوتا ہے, وہ سروائیول کٹ کو ڈیمیج کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے, ڈیمیج کرنے کا. کیونکہ آپ کو سارے نیچرل سافٹ ویئر, وہ سلیپ کا سافٹ ویئر ہے, وہ ہارٹ بیٹ کا سافٹ ویئر ہے, وہ سوچنے کا سافٹ ویئر ہے, وہ سارے سافٹ ویئر جب ڈیمیج ہوتے ہیں تو اس میں بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے, جی سر, اٹس بیسیکلی دا لیک آف ریشنل تھنکنگ. تو ریشنل تھنکنگ پہلے کر لیتے ہیں, ریشنل تھنکنگ لیکنگ. ریشنل تھنکنگ کا مطلب کیا ہے, ایسا بندہ لاجیکل نہیں اتنا ہوگا, ایموشنل ہوگا. وہ مثلا کوئی پرابلم ہو گئی ہے, اس کا مائنڈ اس کو ریشنلی نہیں بتائے گا, اس کی جو ریہرسل ہے وہ کیا ہوگی مائنڈ کی, ایموشنل سوچنے کی. وہ کہے گا جی اجڑی گئے, ماری گئے, تباہی ہو گئی, اس کا مائنڈ اس کو کہہ رہا ہے. ریشنلٹی نہیں ہوگی. آپ کو ریشنل لوگ, لاجیکل لوگ سوسائڈ کرتے کم دکھتے ہیں. میں 1 منٹ کی بریک لے کے کسی اور ٹاپک پہ جاؤں گا, واپس یہاں پر آ جاؤں گا. دیر از اے پرسنالٹی ٹائپ جس میں آپ نے کال جنگ کو کسی نے پڑھا, میڈم آپ نے تو پڑھا ہوگا, یو ریڈ کال جنگ تھیوری آف MBTI. دیر آر 16 ٹائپس پرسنالٹی, E versus I, S versus N, T versus F and J versus P. E is extroversion, وہ لوگ جو گلنے ملنے والے, بات چیت کرنے والے. I is introversion, وہ لوگ جو گھٹے رہتے ہیں, ہاتھ نہیں ملا سکتے, شیئرنگ نہیں کرتے, رسک نہیں لیتے, دوست نہیں بناتے, کمیونیکیشن بھی ایسے کر کے کریں گے, ہاں جی ٹھیک ہے, قبول ہے, قبول ہے, یہ کہے گا قبول ہے, اس کا ایکسٹروورژن ہے نا, اس سے رہا نہیں جائے گا بولے بغیر, ملے بغیر. باڈی لینگویج, بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلنے چھوڑ دیں. میرے بچے مجھے سب کی ٹائپ پتہ ہے, وجہ کیا ہے یہ پتہ ہونی چاہیے. ایس از سینسز بیسڈ نالج, یہ لوگ انفارمیشن کو سینسز کے ذریعے لیتے ہیں. کان کیا سن رہا ہے, آنکھ کیا دیکھ رہی ہے, سینسز کیا, لاجک. وہ یہ والے جو لوگ ہیں این, یہ کہتے ہیں سینسز چھوڑے, انٹیوشن کیا کہتا ہے, گٹ فیلنگ کیا ہے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا, مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. یاد رکھیے گا اس کا چانس زیادہ ہے اٹیمپٹ, کیونکہ گٹ فیلنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں بھی ہو سکتی. ادھر آتے ہیں ٹی از ایک تھنکنگ, ریشنلٹی ورسز فیلنگ. یاد رکھیں فیلنگ والے کا چانس زیادہ ورسز اس کے. اینڈ دیر از جے اینڈ پی. جے از پرویکٹیو, ججمنٹل, پلانر. پی از ان پروسیس, دے انجوائے پروسیس, دے لو دی پروسیس. لائک مثال دے دوں, میں میری بیگم صاحبہ مجھے کہتی ہیں کہ یار تم نے ٹور بھی کرنا ہوتا ہے, کہیں جانا بھی ہوتا ہے, اٹس بیکم دی پریٹ. یار اتنے بجے ہم بھیرا سے کھانے کھا رہے ہوں گے, اتنے بجے وہاں سے نکل رہے ہوں گے. وہ کہتی ہے یار یہ کیا سب ہے, انجوائے کرنے کے لیے ٹور کر رہے ہیں, تم ہر چیز کی پلاننگ کرنے لگ پڑتے ہو. میں کیا کروں, میں جے ہوں, اور میں کیا کروں, میرا لائف پارٹنر پی ہے. پی کہتا ہے اچھا دیکھتے ہیں, کھا لیں گے, ہو جائے گا, کون سا مسئلہ ہے. میں ابھی نیکسٹ اسٹیشن نہیں آیا ہوتا, میں کال کر کے تو کھانا ریڈی کر دوں, جیسے رات کو کیا تھا میں کہتا ہوں آرڈر پہلے کریں, ہمارے پہنچتے وقت گرم کھانا ہو, ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے وہاں جا کے دیکھیں گے, اس سلیکٹ کرنے کے پروسیس کو انجوائے کریں گے, بننے کے پروسیس کو. اب یہ کوئی نہ اچھا برے کی بات نہیں میں کر رہا, اللہ نے بنایا بھائی, میں کیا کروں, نہیں سمجھ آئی. مطلب میں اکثر کہتا ہوں, آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میرا جو MBTI کا استاد تھا, ٹیچر تھا, وہ کہا کرتا تھا جس دن MBTI سمجھ آ گئی نا تو لوگ نظر نہیں آئیں گے, ٹائپس نظر آئیں گے. آپ ٹائپس دیکھو گے نا,
جیسے میڈیکل کا جو پروفیشن کا بندہ ہے وہ فوراً دیکھ لے گا کسی کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں بچے کی, وہ کہے گا کہ یہ آنکھوں کا ریشہ نہیں ہے, زکام نزلہ نہیں ہے, سائنو نہیں ہے, یہ نیفرولوجی کا پرابلم, اس کو سمجھ آ جائے گی. تو جو پرسنالٹیز کو جانتا ہے اس کے لیے ای ورسز آئی, ایس ورسز این, ٹی ورسز ایف, جے ورسز. تو میں بتانا کیا چاہ رہا تھا, واپس آتا ہوں, جو بندہ انٹیوٹیو اور فیلنگ والا ہے, سینسٹیو ہے, حساس ہے, وہ یہاں پر ہے, اس کی لیک آف ریشنلٹی ہو. اور جس میں بھی لیک آف ریشنلٹی ہے, چھوئی ہوئی سا موڈ آف ہو گیا, مجھے کیوں نہیں لے کر گئے, مجھے کیوں نہیں بتایا, وہم میں پڑ گئے, کہیں میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی, کہیں یہ ڈائریکٹ تو نہیں ہو جائیں گے, کہیں یہ مجھے بائی پاس تو نہیں کر دیں گے. یہ ٹائپ ہے جناب والا لیک آف ریشنلٹی کی, یہ جس میں بھی پائی جاتی ہے اس بندے کو محتاط ہو جانا چاہیے. میں آپ کو بتا دوں, ہم میں سے پرفیکٹ مینٹل ہیلتھ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی, انکلوڈنگ می. ہم سب کہیں نہ کہیں, یہ اگر بارڈر لائن ہے تو ہم کہیں نہ کہیں کھڑے ضرور ہیں. اس میں سے ایک دو ٹک لگ رہے ہوں گے. ایس, آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنی ہوگی, پاکستان میں جہانگیر ترین صاحب کے بھائی نے کر لی, ساتھ ہی پتہ لگا ان کو سکن کی ڈیزیز تھی شروع سے, اور وہ اتنی پرانی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی, پیدائشی سکن کی ڈیزیز تھی, سکنس. ایسی سکنس جو جلدی ٹھیک نہیں ہوتی. دیکھیں نارمل ہے کہ کسی کو بخار ہوگا تو کچھ دن بعد ٹھیک ہو جائے گا, زکام ہوگا, فلو ہوگا, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایسی ڈیزیز جو ٹھیک نہیں ہو سکتی, پیدائشی ہے, پرانی ہے, اللہ نہ کرے کوئی ہینڈی کیپڈ ہے, کوئی چیلنج ہے, اس کا سوسائڈ کا چانس زیادہ ہے. سکنس. نیکسٹ از, آگے چلیں, از او, بولے جی کیا ہے. میں آپ کو کہانی سناتا ہوں, اس سے سمجھ آ جائے گا. میرے ایک دوست ہیں, اس میں بڈی, آپ نے میری ویڈیوز ان کے ساتھ دیکھی ہوں گی, پولیس آفیسر اینڈ ہسبینڈ آف ماریا میمن صاحبہ. اس نیم از عمر ریاض, ڈی آئی جی ہونے والا, ایس ایس پی ہے اسلام آباد میں. ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا, لاہور میں پوسٹڈ تھے, ایس پی کینٹ تھے. انہوں نے بتایا کہ سر میں نا ایک جگہ گیا تو کسی کی تھی, تو میرا جو ایس ایچ او تھا اس نے مجھے بتایا کہ پہنچیں جی, ایس پی صاحب کو پہنچنا پڑتا تھا, اور وہاں پہنچے. تو وہاں پہنچنے کے بعد وہ میرا ایس ایچ او دیکھ کے کہنے لگا, اس باڈی کو دیکھ کے کہنے لگا, اور ساری سچویشنز کو اور اس جگہ کو دیکھ کے کہنے لگا کہ سر اٹس مرڈر. اس نے کہا جسٹ اے منٹ, جسٹ اوپن دی لیپ ٹاپ. لیپ ٹاپ پڑا ہوا, اس کو اوپن کیا. لکیلی اس پہ کوئی پاسورڈ نہیں, اس کو اوپن کیا, اس کا گوگل کھولا, اس پہ لکھا ہوا تھا کس طرح سے اچھا سا پھندا بنایا جا سکتا ہے, آرگنائز پلان. آپ کو اس کی پلاننگ میں, اس کے سرچ میں کہیں نہ کہیں آرگنائز پلان ملے گا. اور میں نے فوراً پوچھا ایس پی صاحب سے, اب تو وہ ایس ایس پی ہو گئے, ڈی آئی جی ہونے والے ہیں, کہ سر آپ کو کیسے پتا لگا؟ کہتا ہے وہ جو پھندا تھا اس کے گلے میں جب اتارا, وہ عام پھندا نہیں تھا, وہ پروفیشنل کا پھندا تھا. وہ پھندا تھا جو جیل میں جب سزا ہو جاتی ہے موت کی, تو جو سزا موت کے ٹائم پہ پھندا بنا ہوتا ہے ایکوریٹ وہی تھا. اور کہتا ہے میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس محترمہ کو, لڑکی کو کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ تو اس نے, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آرگنائز پلان ان کی باڈی لینگویج میں, ان کے کہنے میں, ان کی ڈکشنری میں, ان کی کتابوں میں, ان کی اسکیچنگ میں وہ دکھے گا آپ کو. این is a very important point. No spouse, لائف پارٹنر نہیں ہوتا ان کا. اب اس میں کوشچن آپ کریں گے, کہیں ایسی اٹیمپٹ ہے جس میں بیوی تھی, سر they have the dead relation. Dead relation is more toxic than having no one. Keep in your mind that. جب بھی ریلیشن ٹاکسک ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے, بیکاز اسے خوشی نہیں ملتی. اس اے سی سے, اس کولر سے سب کچھ آئے, ٹھنڈی ہوا نہ آئے, یہ کیا ہے؟ ڈیڈ. اس پین سے سب کچھ کیا جا سکتا ہے, لکھا نہیں جا سکتا, یہ کیا ہے؟ اس سیل فون سے سب کچھ ہو سکتا ہے, کہ کال نہیں ہو سکتی. نیچر, قدرت نے کمپینین کو, ساتھی کو بنایا خوشی کے لیے. آدم کے ساتھ ہے کو, جو ہماری تھی مائی ہوا, ان کو بنایا تھا خوشی کے لیے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ڈیڈ ریلیشنز ہوتے ہیں, ہمیں جو خوشی ریلیشن سے ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہوتی. اور ہوتا کیا ہے, یاد رکھیے, زندگی کا بوجھ اتنا زیادہ اٹ سیلف سم ٹائم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کا کسی نے بازو نہیں پکڑا ہوا تو گر جاتے ہیں.
انسان کو وہی بھی آ جائے تو اس کے بعد بھی کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کو اپنے کمپینین کی ضرورت ہوتی ہے. اور کمپینین بھی وہ جو کہے کہ نہیں اللہ آپ کا برا نہیں کرے گا, آپ ایماندار ہیں, آپ کریکٹر فل ہیں, آپ زبردست ہیں. میں اگلی بات کہہ رہا ہوں, دنیا کا ایماندار ترین بندہ بھی ہو, اس کے کمپینین کی کوئی لرننگ ٹریننگ ہی نہیں ان باتوں کی, وہ اکنالج ہی نہیں کر سکتا, تو کیا ہوگا؟ I was sitting with my friend, اس کے 2 بچے تھے. ایک دفعہ پرانی بات ہے, اور ہم کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے, ریسٹورینٹ کا پلے ایریا تھا پاس. تو بچوں نے کہا کہ پاپا ہم نے کھیلنا ہے. اس نے اس کو کہا, بچوں نے اس کے فادر کو کہا, میرے دوست کو کہا کہ ہم نے کھیلنا ہے پاپا. اس نے کہا ماما کے ساتھ چلو. ہم دونوں بیٹھ کے گپ لگا رہے ہیں. 15 منٹ کے بعد ایک بچہ بھاگتا بھاگتا آیا, کہتا ماما گر گئی ہیں. پاپا نے کہا گڈ. یقین کریں مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے کیٹو سے مجھے گرا. یار جس کے پاس اپنے لائف پارٹنر کے لیے رحم نہیں ہے, میں کہ کسی دن اس نے سلپ ہونا تو اس سے کہنا گڈ. اور یہ سر کامن ملے گا آپ کو یہ سٹوریز میں کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے. کیا نہیں ہے سر؟ نو اسپاؤس, ڈیڈ ریلیشنز. اب ریلیشن شپ پہ کوئی لیٹسٹ میری 2-3 دن پہلے والی ویڈیو سن لیں, پوڈ کاسٹ, کیونکہ ریکارڈ کروا کے آؤں, مجھے نہیں پتا تھا, مجھے ریفرنس دینا پڑے گا. کوئی آپ انٹیمیسیز کی ویڈیو میری سن لیں, سول میٹ پہ 16 پوائنٹس کی ویڈیو سن لیں, چند دن پہلے ریکارڈ ہو کے یوٹیوب پہ پڑی ہوں گی, تو آپ وہاں ٹک لگائیں اپنے 1 2 3 4. یہ 4 پہ ٹانگوں پہ کھڑا ہے, یہ 3 پہ کھڑا ہوگا ادھر سے گرے گا, یہ 2 پہ ہوگا سلوپ بن جائے گی, یہ 1 پہ ہوگا تو کبھی ادھر ہوگا. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے, ہماری جب شادی ہوتی ہے تو سنگل انٹیمیسی ہوتی ہے, بلا کے برابر وہ فزیکل ہے, باقی 3 اللہ کہتا ہے بلڈ کرو, which is emotional, intellectual and spiritual. ہم ٹائم پہ بلڈ نہیں کرتے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مس میچ. میں نے جو دیکھا ہے شادیوں میں پاکستان میں کامن مس میچ, اینڈ دی مس میچ از ناٹ ایٹ دی ٹائم آف میرج. ہر شادی ٹھیک ہوتی ہے, ہر بچہ جو ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, ہر شادی ٹھیک ہوتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ 3310 فون یاد ہے کسی؟ نوکیا کا 3310. اگر آج کسی کے پاس ہو تو کیا ہوگا؟ سارے کہیں گے یار اب ایپل کا زمانہ آ گیا, تم 3310 لے کے. اس سے بھی پہلے ایک سیٹ تھا, آتا تھا نا, وہ تھا موٹرولا کا, اس کو ہم یونیورسٹی لائف میں کہتے ہیں اٹ سیٹ, وہ اینٹ کے سائز کا ہوتا تھا. آج کے زمانے میں اگر اینٹ سیٹ کسی نے پکڑا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ سر اگر سیل فون اپ گریڈ ہو کے آئی فون 15 تک چلے گئے تو ریلیشن بھی وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہونے چاہیے؟ وہ نہیں ہوتی. اینڈ دی لاسٹ از ایس, نو, سوشل سپورٹ. یہ اتنی طاقتور چیز ہے. یہ میری لاسٹ آج کی مثال سمجھ لیجیے گا, میں کوشچن لوں گا اس کے بعد. ایک چھوٹا سا کیل یا کانٹا ہے, فرض کیجیے ایک پن ہے, پن یا کیل یا کانٹا ہے, اس کو پانی پہ رکھے تو کیا ہوگا؟ ڈپ. لیکن اسی کانٹے کو اگر آپ کسی لکڑی کے تختے میں لگا لیں, لائک دس ون, تو وہ تیرتا رہے گا, رائٹ؟ سوشل سپورٹ کا مطلب ہے کہ دنیا کا طاقتور ترین انسان بھی کبھی نہ کبھی کیل اور کانٹا بنتا ہے, اور اس کو ڈوبنے کا وقت آتا ہے, اگر کوئی پاس نہیں ہے تو وہ گر جاتا ہے. سو ریلیشن, سوشل ہونا, سوشل کنیکشنز, نیٹ ورکنگ, ہیلو, ویو, کیسے ہو, یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. 2000 میں پاکستان میں یوفون آیا تھا, لائن میں لگ کے میں نے 6500 روپیز کا ایک نمبر دیا تھا. پتا وہ کہاں پر ہے؟ وہ آج بھی اس میں ایک ہی نمبر ہے میرا, اور اس میں 10,500 نمبر سے میں پچھلے 24 سال میں نے کبھی کسی کو بلاک نہیں کیا, کبھی کسی کو ڈیلیٹ نہیں کیا, گالی بھی نکال. کیوں؟ میں کون ہوتا ہوں ڈیلیٹ کرنے والا؟ آئی ہیو ٹو بی, برداشت کرنا پڑتا ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یار ہم کسی کا بھی دوست نہیں ہے وہ اپنا بھی دوست نہیں. طاقتور سے طاقتور انسان کو بھی کیا چاہیے؟ سپورٹ چاہیے. اس کو اشفاق صاحب کا بہت بڑا جملہ ہے, اشفاق صاحب کہا کرتے تھے ہر پاکستانی کو کندھا چاہیے جس پہ سر رکھ کے وہ رو سکے. وہ کندھا ہم دیتے ہیں جا کے جنازے کے وقت, اس سے پہلے دے دیتے کاش. جیسے بابا مرتا ہے تو اس کے کلوں پہ جتنے پھل کھلاتے ہیں نا دنیا کو, اگر بابا کھا لیتا, بابا
یہ ہم نے پاکستان میں تھوڑا سا نیا کلچر انٹروڈیوس کرانے کی زندہ بندوں کے نا دن ان کو بٹھا کے، پچھلے دن افتخار عارف صاحب کا جشن منایا ہم نے، ان کو بٹھا کے 3 دن کا جشن کیا لاہور فورٹ میں. میرے دوست ہیں فاروق سہیل گندی، ان کو بٹھا کے جشن کیا 1 ڈے کا. یار ہم مرنے کے بعد کہتے ہیں یہ پاکستانی قوم کا سب سے بڑا ظلم. ہم زندہ بندے کی ٹرولنگ کرتے ہیں، اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس کے خلاف بکواس کرتے ہیں. تو اللہ نہ کرے جی آپ کی زندگی میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اس پہ سے ٹک لگانے شروع کریں. اگر یہ ٹکس جو ہے 5 سے اوپر ہو گئے تو ولنریبلٹی بڑھ گئی. اور اللہ نہ کرے اگر آپ کی بھی، آپ خود کا بھی بیٹھ کے اپنا ادھر ہی لیکچر میں اپنا انالیسس کیا، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کبھی بھی 1 منٹ نہ لگائیں کاؤنسلنگ لیتے ہوئے، سروس میں ہیلپ لیتے ہوئے. یہ بڑا ظلم ہے کہ کنویں کے اندر گرے ہوں اور آپ کو شرم آتی ہو کہ مجھے ہیلپ چاہیے. یہ بڑا ظلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو سنا کے میں لیکچر کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اگر مہربان ہوتا ہے آپ کا باطن اندر آپ کے سامنے کھل جاتا ہے، باطن آشکار ہو جاتا ہے. ورڈ جس کو اپنی غلطی پتہ لگ گئی، وائی کینسر از ڈینجرس، وائی ہیپاٹائٹس سی از ڈینجرس، وائی ایڈز از ڈینجرس، بیکاز آپ کو جب پتہ لگتا ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے. لیکن فلو ڈینجرس نہیں ہے، کھانسی ڈینجرس نہیں ہے، کڈنی پین اتنی ڈینجرس نہیں ہے. کیوں؟ پتہ لگ جاتا ٹھیک ہو سکتی ہے. اور اللہ نہ کرے اگر آپ کو یہ پتہ نہیں لگے میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، پھر اب بہت خطرے ہیں، بہت ہی خطرے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.